اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا مکے کی معزز خاتون ہیں، ثروت مند اور مالدار خاتون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک عائلن فاغنا۔ دو شخصیتیں ہیں، ایک شخصیت حضرت ابو طالب اور دوسری شخصیت حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ۔ ایک کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فاوا، یعنی مختصر یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، جن میں 10 سال وہ ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ حیات ہیں۔ تو ان 10 سالوں میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اطمینان سے، بڑے آرام سے رہے، جبکہ اس وقت مسلمان کم تھے اور غیر مسلمان مشرک زیادہ تھے، دوست و احباب کم تھے، دشمن زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھے، دونوں شخصیتیں آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ بڑے آرام اور مطمئن اور اطمینان سے رہے۔ لیکن ان کے بعد 3 سال مکے میں رہے، جن میں آپ کے حمایت کرنے والے زیادہ تھے، مسلمان زیادہ ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی آپ 3 سال سے زیادہ مکے میں نہ رہ سکے۔ یہ ہے حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ کی خدمات، جن کے بارے میں خداوند عالم خود کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فاوا، ہم نے جب ان کو یتیم پایا تو ان کا سہارا پیدا کر دیا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت کو خدا اپنی حمایت بتا رہا ہے، اور ایک آیت کے فاصلے سے ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے ان کو نادار پایا تو ان کو غنی بنا دیا۔ یہاں پر حضرت ختیجہ کی ثروت اور مال کو خداوند عالم اپنا مال اور ثروت بتا رہا ہے، اور ثروت اور مال و دولت جناب ختیجہ نے جب شادی کے بعد اسلام پر قربان کی ہیں، یعنی خود جناب ختیجہ نے شادی کے لیے فرمائش کی، طرفین کی موافقت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا۔ اب اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن شیخ طوسی اپنی کتاب تلخیص میں اور سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی میں یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب ختیجہ کبریٰ کی شادی ہوئی تو آپ غیر شادی شدہ تھیں، بلکہ وہ اولاد جو آپ سے منسوب ہے وہ آپ کی بہن حالہ کی اولاد تھی، جس کی پرورش آپ نے کی۔ اسی وجہ سے چونکہ آپ نے ان کی پرورش کی تو ان کی نسبت آپ کی طرف دے دی گئی، یعنی وہ اولاد، وہ بیٹیاں آپ سے منسوب ہو گئیں۔ جس وقت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو ان کی عمر
40 سال کی بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کافی اختلاف ہے۔ بعض یعنی جو اقوال ملتے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی عمر 28 سال سے لے کر 46 سال تک بتائی گئی ہے، جبکہ 28 سال بھی قرین عقل ہے۔ جس وقت جناب خدیجہ کبریٰ کا وقت قریب آتا ہے اور وفات کے دن نزدیک ہوتے ہیں تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کرتی ہیں، 3 وصیتیں کرتی ہیں، جن میں سے ایک وصیت وہ ہے کہ جو آپ نے مستقیماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان سے اپنی وہ وصیت کی اور ان سے فرمایا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں ان سے یہ وصیت کروں۔ میری وصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اس عبا میں کفن دیا جائے کہ جس عبا کو اوڑھ کر رسول اسلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت نے آپ کو اسی عبا میں کفن دیا، لیکن آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس خاتون نے اپنی تمام مال و دولت، اپنی ثروت میرے اوپر خرچ کی ہے، لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کفن دوں۔ اس اعتبار سے آپ کو 2 کفن دیے گئے، ایک جنت سے آیا ہوا اور ایک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا کے ذریعے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔